سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70 بار معاف کرو۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، مشکات میں ہے 292 نمبر پہ یہ حدیث ہے کہ ہم جو بھی ہمارے گھر میں میڈس ہوتی ہیں، یہ جو بھی ہمارے ورکرز ہیں، ہم کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، ہمارے انڈر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ ہمارا سٹاف ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے، کسی بھی جاب کے اگر ہم آنر ہیں تو دوسرے جو بندے ہیں، جو امپلائیز ہیں، وہ ہمارے لیے خادم ہی کے طور پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کا جو خادم ہے، آپ اس کو اگر غلطی کرتا ہے، دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرتا ہے تو اس کو 70 مرتبہ معاف کرو، ہم سے تو ایک دفعہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کے لیے کبھی کسی کے بارے میں کوئی انتقام نہیں لیا، ہاں لیکن جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے ان کی اگر بے حرمتی ہوتی تو آپ انتقام لیتے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، پاگل بھی کہا، نعوذ باللہ گالیاں بھی دی، بدتمیزی بھی کی۔ ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شال وہ لیا کرتے تھے، کالی کملی جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک بدو آیا تھا، اس نے کھینچی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر جو ہے نا وہ نشان پڑ گئے تھے، اس کے باوجود بھی ریاکشن نہیں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے، کیونکہ وہ ان کی ذات کا معاملہ تھا۔ لیکن جہاں پہ اللہ کی بات ہو، جہاں پہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس پر ایکشن لیتے تھے۔ ادروائز اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ہمیشہ درگزر فرمایا، ہمیشہ جو ہے نا وہ معاف کر دیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 70 بار معاف کرو۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، مشکات میں ہے 292 نمبر پہ یہ حدیث ہے کہ ہم جو بھی ہمارے گھر میں میڈس ہوتی ہیں، یہ جو بھی ہمارے ورکرز ہیں، ہم کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، ہمارے انڈر جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ ہمارا سٹاف ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، ہم جہاں بھی کام کر رہے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے، کسی بھی جاب کے اگر ہم آنر ہیں تو دوسرے جو بندے ہیں، جو امپلائیز ہیں، وہ ہمارے لیے خادم ہی کے طور پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کا جو خادم ہے، آپ اس کو اگر غلطی کرتا ہے، دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرتا ہے تو اس کو 70 مرتبہ معاف کرو، ہم سے تو ایک دفعہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کے لیے کبھی کسی کے بارے میں کوئی انتقام نہیں لیا، ہاں لیکن جن چیزوں کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے ان کی اگر بے حرمتی ہوتی تو آپ انتقام لیتے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیوانہ بھی کہا، مجنون بھی کہا، پاگل بھی کہا، نعوذ باللہ گالیاں بھی دی، بدتمیزی بھی کی۔ ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شال وہ لیا کرتے تھے، کالی کملی جسے کہتے ہیں، وہ بھی ایک بدو آیا تھا، اس نے کھینچی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر جو ہے نا وہ نشان پڑ گئے تھے، اس کے باوجود بھی ریاکشن نہیں دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے، کیونکہ وہ ان کی ذات کا معاملہ تھا۔ لیکن جہاں پہ اللہ کی بات ہو، جہاں پہ دین کے خلاف، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوتا تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس پر ایکشن لیتے تھے۔ ادروائز اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ہمیشہ درگزر فرمایا، ہمیشہ جو ہے نا وہ معاف کر دیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، بلکہ ایک صحابی تھے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں انہیں کو زیادہ نزدیکی حاصل ہوئی تھی، اور لوگ جو تھے وہ آپ کے مشیر ہوتے تھے۔ اس کی کوئی قیادت نہیں تھی کہ وہ عمر رسیدہ اور نوجوان، مطلب کہ صرف جو زیادہ عالم ہوتے تھے، زیادہ قرآن پاک کو جانتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی مجلس میں بہت نزدیکی، مطلب بہت نزدیک رکھتے تھے، بہت قریبی رکھتے تھے ان کو، جو علم زیادہ جانتے تھے، چاہے وہ عمر رسیدہ ہوں، چاہے وہ جوان ہو، ایج میٹر نہیں کرتی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف نا ٹیلنٹ دیکھتے تھے، کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے، کس میں کتنا ایمان ہے، یہ دیکھا کرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی مجلس میں انہیں زیادہ معزز رکھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ تمہیں اس امیر کی مجلس میں بہت نزدیکی حاصل ہے، یعنی تم حضرت عمر کے بہت قریب ہو، تو میرے لیے بھی مجلس میں حاضری کی اجازت لے لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کروں گا، ان سے اجازت مانگوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اجازت مانگی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مجلس میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ مجلس میں پہنچے تو کہنے لگے، اے خطاب کے بیٹے، خدا کی قسم، نہ تم ہمیں مال دیتے ہو، اور نہ ہی تم عدل و انصاف کے فیصلے کرتے ہو۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور آگے بڑھ ہی رہے تھے تو وہ جو ان کے بہت کلوز تھے وہ کہتے ہیں یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا ہے معافی اختیار کریں اور نیک کام کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم کہ جب ہر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور کتاب اللہ کے حکم کے سامنے آپ کی حالت ہوتی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4642 نمبر پہ، یعنی کہ ان کو بہت غصہ آیا کہ کسی نے پوری مجلس میں سب کے سامنے آپ سمجھیں کہ آپ کی انسلٹ ہو، اگر آپ امیر المومنین ہیں یعنی آپ بادشاہ ہیں، آپ حکومت کر رہے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پر آپ کی حکومت ہے، اتنے ساری بہت بڑا ایریا تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے، حاکم تھے، اور ایک شخص نے اٹھ کر مطلب کہ اس کا کوئی ایسا نہیں تھا، وہ کسی عہدے پہ فائز نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، کوئی حکومت سے اس کے تعلقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک نارمل انسان نے آپ کے پورے سب کے سامنے اگر آپ کو انسلٹ کر دیا، اور وہ بھی غلط بات تھی کہ آپ نے کبھی ہمیں مال ہی نہیں دیا اور آپ نے کبھی عدل و انصاف سے کام ہی نہیں کیا، تو کتنا غصہ آتا ہے انسان کو یہ بات سن کے۔ ان کو بھی غصہ آیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ تو پھر ان کے جو بہت کلوز تھے، میں نے کہا نا کہ وہ ایمان کی وجہ سے لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے، جس کا ایمان سب سے زیادہ تھا، جس کا ایمان کا لیول بہت سٹرونگ ہوتا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریب ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ان کو یہی بات یاد کرائی کہ آپ یہی والی آیت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ آپ درگزر کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، یہی آیت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تلاوت کی، ان کو یاد کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ٹھنڈے ہو گئے۔ مطلب یہ قرآن ہے جو ایسے اثر کرتا تھا ایمان والوں پر کہ جیسے وہ کچھ کرنے لگتے تھے قرآن کو روک دیتا تھا۔ قرآن کی آیات انہیں جو ہے نا وہ بڑھنے نہیں دیتی تھی حد سے زیادہ، انہیں غصے میں بھی جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتا تھا۔ ایسا قرآن حفظ تھا، ایسے قرآن اترتے تھے کہ فوراً رک جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھ، ان کی زبان یہ قرآن روک دیتا تھا، کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے، کچھ بھی برائی کرنے سے پہلے ان کو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے تھے، اور یہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی ہماری انسلٹ کرتا ہے، کوئی ہمیں تانے دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، جاہلوں کا جواب نہیں دیا جاتا، اور عقل کا جو صدقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جاہلوں کی بات سن کر اسے برداشت کیا جائے۔ اب جاہلوں کے ساتھ جاہل تو نہیں بن سکتا انسان، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جاہلوں کی بات سن کے جو ہے چپ کر جائیں، یہی آپ کی عقل کا صدقہ ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہے، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کا صدقہ ہوتا ہے، اور یہ عقل کا صدقہ ہے کہ آپ کسی جاہل کی بات سنیں اور اس کو آپ اگنور کر دیں، ایوائڈ کریں ان ایسے جاہلوں سے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کو، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا، اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے کہ آپ درگزر کریں، معاف کر دیں۔ معاف کر دیں سے انسان کی اتنی عزت ہوتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔